اچھا، یزید کی بیعت سے ہی متعلق ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے متعلق کہ انہوں نے یزید کی بیعت بھی کر لی تھی، اور وہ لوگوں کو اس بات کے لیے قائل کرتے تھے کہ تم بھی اس کی بیعت کر لو. تو یہ بھی ذرا کلیئر کریں کہ کیا بات. ہاں ایسا ہی ہوا تھا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یزید کی جو بیعت نہیں کر رہے تھے یا جن لوگوں نے یزید کی بیعت توڑ دی تھی وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث تھے یا ایٹ لیسٹ صحابہ اور تابعین تھے. صحابہ اور تابعین تھے. تو عبداللہ ابن عمر کی ایک انڈیویجول رائے ہے نا، تو غلط بھی ہو سکتی ہے، اور تاریخ نے ثابت کیا کہ ان کی رائے غلط نکلی ہے، انہوں نے خود مانا ہے. آل امیہ نے انہیں قتل کروایا نا. صحیح بخاری میں حدیث ہے، حجاج ابن یوسف تیمارداری کے لیے آیا اور کہا کہ مجھے پتہ چل جائے نا کہ آپ کا قاتل کون ہے، میں اسے نہ چھوڑوں. تو انہوں نے تقیہ کیا، انہوں نے کہا میرا قاتل وہ ہے جس نے احرام کی حالت میں آلات جنگ لانے کی اجازت دی ہے، یعنی تم، لیکن ڈائریکٹ تو نہیں کہہ سکتے تھے ورنہ وہ شہید ہونے سے پہلے ہی شہید کر دیتا. ظالم آدمی تھا. ہر بندہ تو جابر حکمران کے سامنے نہیں کلمہ حق بلند کر سکتا. تو بعد میں آپ دیکھتے ہیں مجموع الزوائد میں المستدرک الحاکم میں موجود ہے، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی نہ تو نماز روزہ چھوڑنے کے اوپر کوئی غم ہوگا نہ اور کسی معاملے میں، سوائے اس کے کہ میں نے باغی گروہ کے خلاف قتال نہیں کیا تھا حضرت علی کے ساتھ مل کے، مجھے اس وقت نیوٹرل نہیں رہنا چاہیے تھا. جو بات مرتے وقت عبداللہ بن عمر کو سمجھ آئی، وہ بات اس سے آلموسٹ 34 سال پہلے مولا علی کے ساتھیوں کو حضرت علی کی زندگی میں سمجھ آ گئی تھی. تو بعد میں جن لوگوں کو بات سمجھ آئی ہے تو اس وقت فائدہ تو کوئی نہیں ہوا، تو انہوں نے مان تو لیا. باقی میں نے بتایا عبداللہ بن عمر کی نیچر جو ہے نا وہ پیسیو تھی، ایکٹیو نیچر کے نہیں تھے. صحیح بخاری میں 4108 نمبر حدیث ہے، جب حضرت معاویہ نے ان کے سامنے حضرت عمر کی توہین کر دی ہو تو ادھر نہیں جواب دے سکے. جب حضرت معاویہ نے کہا تھا جو کوئی خلافت کی طلب رکھتا ہے اپنا سینگ اٹھائے. عرب کے لوگوں کا پھر آپ پتہ نا زبان کی جو ہوتی تھی تیزی، وہ تو پھر بڑی تھی نا. سینگ اٹھائے اپنا، یعنی اپنا سر بلند کرے، قرن اٹھائے، میں اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. تو جب مجمع چھٹ گیا تو بعد میں حبیب بن مسلمہ نے کہا کہ آپ نے عبداللہ بن عمر ادھر جواب کیوں نہیں دیا حضرت معاویہ کو جب وہ اس طرح کی بات کر رہے تھے. تو یعنی وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ ان کے باپ کو ہی کہہ رہے ہیں. ان کا میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جن لوگوں نے حالت اسلام میں، جبکہ تم لوگ کافر تھے، تم لوگوں کے ساتھ جنگ کی ہے. یعنی تم باپ بیٹا کافر تھے اور حضرت عبداللہ ابن عمر ان کا باپ مسلمان تھا، اور ہم تم لوگوں سے خندق لڑتے تھے، ہم نے احد لڑی، بدر لڑی، اور آج تم لوگ بعد میں طلقاء ایمان لائے ہو اینڈ پہ جا کے، اور آج تم لوگ خلافت کے حقدار ہو. یا مولا علی کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خلافت کے حقدار ہیں جن کے ساتھ تم جنگیں کر رہے ہو. تو وہاں پہ بھی انہوں نے اپنے باپ کی توہین کے اوپر بھی جواب بعد میں دیا، اس وقت نہیں دیا. تو اس کے آگے الفاظ ہیں، حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے خاموشی اختیار کر کے اپنی جان بھی بچا لی اور عزت بھی بچا لی. تو جان اور عزت محفوظ نہ ہو اگر، تو وہاں پہ آپ اختلاف رائے کیسے ریکارڈ کروا سکتے ہیں؟ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ جا کے عبداللہ بن عمر کہتے تھے بیعت نہ توڑو یزید کی. باقی لوگ کہتے تھے کیوں نہ توڑیں، اس سے بڑا اور کوئی واقعہ ہوگا. جو توڑنے والے کوئی انجینئر صاحب کی ویڈیوز تو نہیں دیکھتے تھے، وہ توڑنے والے لوگ کون تھے؟ وہ وہی لوگ تھے جو اہل بیت کے احترام کو سمجھتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ ظلم کیا ان لوگوں نے. ان لوگوں کی رائے کی قدر نہیں ہے. پھر عبداللہ بن عمر تو بعد میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے ہٹ گئے، تو ذرا پیسے مزاج کے تھے. حتیٰ کہ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے بڑی انٹرسٹنگ. ایک تابعی کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر سے حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس کسی نبی کو بھی بھیجا ہے نا، اس کے چند مخلص ساتھی ہوتے ہیں جو اس کے پیغام کو آگے لے کے چلتے ہیں. جب وہ دنیا سے اٹھ جاتے ہیں پھر ناخلف لوگ جانشین بن جاتے ہیں، اور وہ کام کرتے ہیں جن سے منع کیا گیا ہوتا ہے، اور ان کاموں کے خلاف چلتے ہیں جن کا حکم دیا گیا ہوتا ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہاتھ سے قتال کرے وہ بھی مومن ہے، جو زبان سے قتال کرے وہ بھی مومن ہے، اور جو دل میں برا جانے وہ بھی مومن ہے، لیکن وہ آخری درجہ ایمان کا. تو عبداللہ بن عمر نے اس حدیث کو ماننے سے انکار کر دیا. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، میں نے اس پمفلٹ میں بھی ڈالی ہوئی ہے. اب وہ تابعی کہتا ہے میں کیا عبداللہ بن عمر سے بحث کروں، میں نے عبداللہ ابن مسعود سے خود یہ حدیث سنی ہوئی تھی. کہتے ہیں میں بڑا عرصہ خاموش رہا، حتیٰ کہ عبداللہ ابن مسعود تشریف لائے. تو ظاہر عبداللہ ابن مسعود تو سینئر صحابی تھے، تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ہم ان کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں، سینئر صحابی کو ملنے کے لیے.
تو کہتے ہیں میرے دماغ میں تھا اب موقع ہے کہ میں نا یہ بات کر دوں. تو جب کہتے ہیں ہم وہاں پہنچے تو میں نے عبداللہ ابن مسعود سے, عبداللہ بن عمر کو کچھ نہیں کہا, عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ کیا آپ نے مجھ سے یہ حدیث نہیں بیان کی تھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اس طرح کے حکمران ہیں ان سے جو ہاتھ سے قتال کرے وہ بھی مومن ہے, جو زبان سے کرے وہ بھی مومن ہے. تو انہوں نے کہا ہاں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات خود سنی تھی. تو پھر عبداللہ بن عمر وہاں پہ خاموش ہو گئے. تو وہ ایکٹیو والی حدیثیں ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے, وہ حکمرانوں کے خلاف خروج کو غلط سمجھتے تھے, اس لیے پھر وہ اس لیول پہ اتر بھی نہیں سکتے تھے جہاں پہ حسین ابن علی اترے. اور دوسرا ان کے اترنے سے ایسا سچ کوئی فرق نہ پڑتا, حسین ابن علی کا اترنا ضروری تھا کیونکہ خاندان رسول کے ریپرزینٹیٹو تو حسین ابن علی تھے. قرآن میں آتا ہے نا کہ ان کے مولویوں نے اور ان کے اللہ والوں نے, علماء نے ان کو حرام خوریوں سے کیوں نہیں روکا. اچھا یزید کو بھی پتہ, آپ دیکھیں یزید نے اور ان کے والد محترم نے تلوار کے زور پہ پوری سلطنت اسلامیہ سے بیعت لے لی تھی سوائے چند ایک لوگوں کے. تو کیا فرق پڑتا تھا؟ لیکن فرق اس لیے پڑا ان کو پتہ تھا جب تک حسین بیعت نہیں کرتے نا ہماری ملوکیت خلافت نہیں بن سکتی. تو پھر انہوں نے ان کی ملوکیت کو خلافت نہیں بننے دیا حضرت حسین نے. ان کو پتہ تھا کہ یہ اختلافی نوٹ بہت خطرناک ہے, سارے جج بھی ہمارے حق میں فیصلہ کر دینا, حسین کا اختلافی نوٹ سارے ججوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے کیونکہ وہ آل محمد میں سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ان زمانوں میں کسی ایک شخص کا بیعت سے انکار کرنے کا مطلب ایک شخص نہیں پورا قبیلہ ہوتا تھا, قبائلی سسٹم تھا. آج اگر نواز شریف صاحب بیعت کر لیں عمران خان کی تو آپ اس کو پوری نون لیگ کی بیعت تصور کریں گے, ایک انڈیویجول کی نہیں. یا عمران خان صاحب بیعت کر لیں نواز شریف, نونی والے ناراضی نہ ہو جائیں, تو پوری پی ٹی آئی کی بیعت تصور ہوگی. اس زمانے میں قبائلی سسٹم میں اگر حسین ابن علی نے نہیں کیا تو مراد ہے بنو ہاشم نہیں بیعت کر رہا پورا قبیلہ. تو یہ کہتے ہیں دو چار بندوں نے بیعت نہیں کی, دو چار بندے نہیں ہیں, وہ دو چار قبیلے ہیں اور کوئی عام قبیلے نہیں ہیں. عرب کے بہترین قبائل ہیں جن کی اسلام کے لیے کنٹریبیوشنز ہیں. انصار بھی خلاف تھے, انصاریوں نے تو ایون حضرت ابوبکر عمر عثمان کی خلافت کو بھی اس طریقے سے کھلے دل سے قبول نہیں کیا. وہ تو اس وقت بھی حضرت علی کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے, یا سعد ابن عبادہ کے لیے وہ انٹرسٹ رکھتے تھے انصاری, کیونکہ ان کو خطرہ تھا کہ صحیح بخاری میں حدیث گواہ ہے اس بات کے اوپر, ان کو خطرہ تھا کہ بھئی جو فتح مکہ میں مسلمان ہوئے ہیں ان کے باپ دادا کو ہم نے بدر و احد میں قتل کیا ہوا ہے, یہ تو پھر ہم سے بدلے اتاریں گے اپنے باپ داداؤں کے. پھر لائن ہے نا, دیکھو نا چون چون کے لائن ہے.